أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین، ایک اور نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو ان احادیث کو ضرور سیکھیں اور سنیں، اور اپنے دوستوں کو بھی سیکھیں اور سکھائیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دوست وہ ہے جو لوگوں میں اپنے دوست کے لیے بہتر ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دوست سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دوستی رکھو، وہ شاید کسی دن تمہارا دشمن ہو جائے، اور اپنے دشمن سے اعتدال اور توسط کے ساتھ دشمنی کرو، شاید وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ یہ حدیث ایوب کے واسطہ سے دوسری سند سے بھی آئی ہے۔ حسن بن ابی جعفر نے اپنی سند سے اس کی روایت کی ہے، جو علی کے واسطہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس روایت کے سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ علی سے موقوفہ مروی ہے، اور یہ ان کا اپنا قول ہے۔ ہم سے محمد بن علا نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے بازید بن عبداللہ سے، ان سے بردہ نے، اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اور برے دوست کی مثال مشک ساتھ رکھنے والے اور بھٹی دھونکنے والے کسی ہے۔ جس کے پاس مشک ہے اور تم اس کی محبت میں ہو، وہ اس میں سے یا تم کچھ تحفہ کے طور پر دے گا یا تم اسے خرید سکو گے، یا کم از کم اس کی عمدہ خوشبو سے تو محفوظ ہی ہو سکو گے، اور بھٹی دھونکنے والا یا تمہارے کپڑے بھٹی کی آگ سے جلا دے گا یا تمہیں اس کے پاس ایک ناگوار بدبودار دھواں پہنچے گا۔ انس بن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اس نارنگی کی سی ہے جس کی بو بھی اچھی ہے اور جس کا ذائقہ بھی اچھا ہے، اور ایسے مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اس کھجور کی طرح ہے جس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں بو نہیں ہوتی، اور فاجر کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے گلدستے کی طرح ہے جس کی بو بھی عمدہ ہوتی ہے اور اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور فاجر کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا ایلوے کے مانند ہے جس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور اس میں کوئی بو بھی نہیں ہوتی، اور صالح دوست کی مثال مشک والے کی طرح ہے کہ اگر تمہیں اس سے کچھ بھی نہ ملے تو اس کی خوشبو تو ضرور پہنچ کر رہے گی، اور برے دوست کی مثال اس دھوکنی کی لوہے کی بھٹی والی کسی ہے، اگر اس کی سیاہی سے بچ بھی جائے تو اس کا دھواں تو لگ کر ہی رہے گا۔ جزاک اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک کریں اور آگے پھیلائیں۔